بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے دو چیزوں پر، اپوزیشن کی اے پی سی، اس اے پی سی میں کیے گئے دعوے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اتحادیوں کے لیے عشائیہ۔ جو اپوزیشن کی اے پی سی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے عشائیہ ہے، اس پر بات کریں تو یہ عشائیہ اتحادیوں کے لیے ہے، لیکن اس عشائیے میں ہمیں حکومت کے لیے متحد ہونے والے لوگ متحد نظر نہیں آئے۔ اس عشائیے میں قاف لیگ غائب، اس عشائیے میں اختر منگل صاحب پہلے ہی ناراض تھے، الگ ہو گئے تھے۔ اختر منگل صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اتحاد سے نکل چکے ہیں، عشائیہ اتحادیوں کے لیے ہے، تو اختر منگل صاحب غائب۔ اس عشائیے میں ایم کیو ایم حاضر، اس عشائیے میں بلوچستان عوامی پارٹی حاضر۔ اس عشائیے سے پہلے خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اراکین جو ہیں وہ بھی بعض حکومت سے اور حکومت کی صفوں میں موجود چیزوں کے حوالے سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے بعض کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ڈاواڈول ہیں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال کسی صحافی کے لیے دلچسپ ہو سکتی ہے کہ اس میں اس کے لیے بڑا جوس موجود ہے، خبر موجود ہے، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن یہ صورتحال حکومت کے لیے کسی بھی لحاظ سے اچھی صورتحال نہیں ہے۔ یہ صورتحال ملک کے لیے اچھی صورتحال کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ اختر منگل صاحب جو ہیں ان کو منانے کی بڑی کوششیں کی گئیں، ان سے دوبارہ رابطے کیے گئے، اختر منگل صاحب نہیں مانے۔ گو کہ اختر منگل صاحب کی جماعت کے دیگر لوگوں نے بھی انٹرویوز میں بات کرتے ہوئے صحافیوں سے، آپس میں دوستوں سے، حکومت کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہم اتحاد سے نکلے ہیں، ہم اتحاد سے نکل کر اپوزیشن کے پاس نہیں چلے گئے۔ ان کی جانب سے ایک کلیئر اشارہ دیا گیا ہے کہ حکومت شروع تو کرے، بسم اللہ تو کرے، تو واپسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ حکومت کی جانب سے عمل کے منتظر ہیں۔ شازین بگٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا ہے، 2 دن ہیں، حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرے۔ تو جب حکومت مشکل میں ہے تو گرم لوہا دیکھ کر جہاں اپوزیشن چوٹ ماری، اتحادی بھی اپنے وعدے واپس یاد دلاتے ہوئے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، عمل کیجئے۔ ایک حکمت عملی یہ ہے کہ ناراض ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اور دکھاؤ کہ تم ہمارے بغیر کمزور ہو اور ہم اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں اس حکومت کے اتحادیوں کی۔ دوسری حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، متحدہ قومی موومنٹ کی۔ یہ حکومت کے ساتھ اور قریب آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ آگے بڑھیے، بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ایک حکمت عملی یہ ہے اپنے مطالبات ماننے کی، اپنی سگنیفیکنس کو بڑھانے کی، دونوں کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن حکومت اپنے اتحادیوں کی جانب سے بھی، خواہ وہ اتحادی ناراض ہو رہے ہوں، خواہ ساتھ ہوں۔ قاف لیگ نے بھی، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ قاف لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کی مصروفیات ہیں۔ بعض بہت ویل پلیسڈ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ قاف لیگ نے خود بھی ایک گیدرنگ رکھی ہوئی تھی اور اس گیدرنگ میں ان چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے، اور قاف لیگ ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھائے گی، لیکن قاف لیگ نے کہا کہ مصروفیات ہیں، ان کی بنا پر ہم نہیں ہیں۔ قاف لیگ حکومت کے ساتھ ہے، بجٹ میں بھی ساتھ ہوگی، قاف لیگ ساتھ رہے گی، یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو قاف لیگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، قاف لیگ اس وقت اس انداز میں اپنے پتے کھیل رہی ہے۔ قاف لیگ بتا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھ لیجئے، خیال رکھیے گا کچھ چیزوں کا۔ تو قاف لیگ کا عشائیے میں شرکت نہ کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ قاف لیگ جو ہے وہ مقتدر حلقوں سے سب سے زیادہ قریب جو جماعت ہے وہ جماعت ہے، اور جو سیاست پر نظر رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو خطرہ ہوگا، ڈاواڈول صورتحال ہوگی، تو سب سے پہلے اس کا اشارہ جو ہے وہ قاف لیگ کی جانب سے ملے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، بہت نیک شگن نہیں ہے۔ اس حکومت کے لیے سب سے بری چیز، اپوزیشن سے بری چیز، اتحادیوں سے بری چیز، ناراض اتحادیوں سے ساتھ جوڑ کر اپنے مطالبات منوانے والے اتحادیوں سے بھی بری چیز ہیں حالات، ملکی معیشت۔ یہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔
یہ حکومت اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے. حکومت نام ہے عوام کی زندگی بہتر کرنے کا، لیکن اس حکومت میں اب تک ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی. اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا، اس کے بجلی گیس کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے حکومت سے شکایت کرنے کا موقع ملا ہے، حکومت کا شکریہ ادا کرنے کا موقع کم سے کم ملا ہے. عمران خان صاحب کو اس جانب توجہ سب سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے، اتحادیوں سے زیادہ، اپوزیشن سے زیادہ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اختر مینگل صاحب میری رائے میں ابھی کہیں نہیں جا رہے، وہ ناراض ہوئے ہیں، الگ ہوئے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن کے پاس نہیں جا رہے. وہ یہ خود بھی بتا چکے ہیں، پہلے بھی کئی بار ناراض ہوئے. اختر مینگل صاحب مان جائیں گے، شاہزین بگٹی صاحب مان جائیں گے. قاف لیگ ہے ابھی ساتھ، دیکھنا ہوگا کہ کتنا عرصہ ساتھ رہتی ہے. ایم کیو ایم ابھی ساتھ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ابھی ساتھ ہے. حکومت کے حوالے سے اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں ساتھ ملا لیں، چلیں اور ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کریں. ابھی تک یہ جو حکومت ہے یہ ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکی ہے، نہیں کر سکی ہے. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حکومت کو اپوزیشن کتنا ہلا پائے گی؟ اگر اپوزیشن کی اے پی سی کی بات کریں اور جو مزید اے پی سیز آگے ہیں اپوزیشن کے ایجنڈے کی، تو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے بڑا کلیئرلی، یہ حکومت آگے نہیں چل سکتی. اپوزیشن یہ بات نہیں کر رہی کہ ہم اس حکومت کو آگے نہیں چلنے دیں گے. ان دونوں کا جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے. اپوزیشن بھی کسی اور جانب دیکھ رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اپوزیشن کو نمبر گیم میں یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کی اگر مدد نہیں ملے یا مل جائے تو ساتھ ساتھ ان کو مدد مل سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں، ان کے حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 10 کے قریب ہے، کچھ لوگ یہ تعداد 15 کے قریب بتا رہے ہیں جو حکومت سے ناراض ہیں، اپوزیشن سے آ کر مل سکتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے باوجود بھی اس وقت اپوزیشن حکومت کو آگے بڑھ کر چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بجٹ مسترد کر چکی ہے. لیکن اپوزیشن آگے بڑھے، حکومت گرا دے، اس ایجنڈے پر کام کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس پر عمل درآمد جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری ہوں، خواجہ آصف صاحب آج موجود تھے. شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جائیں گے تو اگلی اے پی سی میں موجود ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یہ پہلے ایک کوشش کر چکے ہیں، ان کی اگلی کوشش بھی کامیاب ہونے کے کم از کم فوری طور پر امکانات نظر نہیں آ رہے. ایک بات بلاول بھٹو زرداری نے بہت اہم کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کورونا کی وبا کے دوران انتخابات کا انعقاد ممکن نظر نہیں آ رہا. یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت گرے، نئے انتخابات کی طرف جائیں تو نئے انتخابات کا انعقاد ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا. دوسرا جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ان معاشی حالات میں یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس بات پر بھی پریشان ہے کہ اگر آ گئے تو اس وقت ڈیلیور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اس حکومت کو رہنے دیا جائے، اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھائی جائیں، اس حکومت کا کام کرنا مشکل بنایا جائے اور اس حکومت کو اور ناکام عوام کے سامنے کیا جائے. یہ اس حکومت سے جان چھڑانے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اس حکومت کو مزید ناکام کیا جائے اور عمران خان صاحب نے جس سٹیٹس کو توڑا تھا، واپس عوام کی نظروں میں وہ دو جماعتیں بہتر بن کر آئیں اور بلاول بھٹو زرداری اگلے انتخاب کے طور پر عوام کی نظروں میں سامنے آئیں. مراد سعید صاحب نے کورونا وائرس کی ان وبا کے دنوں میں گین کیا ہے، کم از کم اربن سندھ میں گین کیا ہے. اور اگر آپ اربن سندھ کے بعد رورل سندھ کی بات کریں تو رورل سندھ ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کھڑا ہوا ہے. تو اربن سندھ میں پیپلز پارٹی ویسے بھی گین کر چکی ہے. ہر آئینی راستہ اس حکومت کی تبدیلی کے لیے اختیار کیا جائے گا. خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا ہے. آج انہوں نے صرف بجٹ پہ بات کی ہے، اگلی بار 18ویں ترمیم اور کورونا پہ بات کریں گے. ابھی حکومت گرانے پر بات کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خطرہ ہیں صحت کے لیے، ملک کے لیے، معیشت کے لیے، عام آدمی کے لیے. عمران خان خطرہ ہیں، لیکن اس خطرے کو ہٹانے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے مقدمات ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، اربوں کے مقدمات ہیں. میاں نواز شریف صاحب پہ کچھ مزید نئے کیسز کھل رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کو نیب نے اہل خانہ سمیت جو ہے وہ اب ان کی طلبی ہے اور ان کے معاملات ہیں نیب میں. تو اپوزیشن جو ہے وہ میں نے آپ سے بارہا عرض کیا اپنی جان چھڑا رہی ہے. لیکن ان تمام تر حالات میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب
اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ عمران خان صاحب اب تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے، مہنگائی بڑھی ہے۔ وبا کے ان دنوں میں بھی جو چیز عام آدمی کی ضرورت تھی، ہر وہ چیز، وہ ماسک ہو، ہینڈ سینیٹائزر ہوں، وہ گلوز ہوں، وہ دوائیاں ہوں، وہ مہنگی ہوئی ہیں اور حکومت ان کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنی گورننس، اپنی گرپ پر توجہ دینی ہوگی۔ جتنی گرپ پر توجہ ان کو ان سیاست دانوں پر دینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ گرپ ان کی ہونی چاہیے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، ورنہ اس حکومت کو واقعی اب لوگ ناراض ہیں۔ خطرہ اپوزیشن سے زیادہ خود سے اور اپنی کارکردگی سے ہے۔ میری دعا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ آئے، 5 سال پورے کرے اور پھر اس کے بعد عوام اس کے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیں۔ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، تب اس کو اس کا نتیجہ ملنا چاہیے، لیکن حکومت اس وقت بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔